محمد وآل محمد۔ شہزادی ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر ایک مل کے اور بآواز بلند صلوات دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حسین کی خواہر کے حرم میں ہیں، گنبد آپ کے سامنے ہے، ذریعہ مطہر کے سامنے تشریف فرمائیں۔ یہ ایسی ایموشنل فیلنگ ہے اور جذباتی مرحلہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اس چوکھٹ پہ پہنچے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو بہت سالوں بعد یہاں آ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے، ہر مصائب سے پہلے، ہر دعا سے پہلے میں آپ سب کی جانب سے ایک بات بی بی کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ اے سیدہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اب آپ کی ذریعے کے ساتھ ہم آپ کے حرم میں آ سکیں، ورنہ یہ گناہگار آنکھیں کہاں اس قابل تھی کہ آپ کے گنبد کو دیکھ سکیں، اور یہ ہاتھ کہاں اس قابل ہے کہ آپ کی ذریعے پر آ سکیں۔ جن اعضاء سے اللہ کی اتنی معصیت کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، وہ کہاں اس قابل ہے کہ پاک بی بی کے حرم میں ہمارے پیر چل کر آئیں۔ تو اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم ناتیزوں کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے تو ہمیں ہر شخص نے کہا تھا جب بی بی کے حرم میں جانا تو ہمارا بھی سلام پہنچانا۔ ابھی بی بی کی ولادت کا دن بھی گزرا ہے، 5 جمادی الاول، 2 دن پہلے ہی گزرا ہے۔ خود بی بی کی ولادت کے لیے بھی روایت ہے کہ جیسی ولادت ہوئی تو رسول اللہ رونے لگے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا کہ بابا آپ کے یہاں پہلی نواسی کی ولادت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور رسول اللہ بی بی کے ہاتھوں کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ایک حسین کی ولادت پر رسول نے گریہ کیا اور ایک بی بی زینب کی ولادت پر گریہ کیا۔ اور اس وقت پھر رسول اللہ نے ان مصائب کو بیان کیا کہ جو بی بی پر آنے والے تھے، کچھ مصائب کا ذکر کیا کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، شہر بہ شہر، دیار بہ دیار لے جایا جائے گا۔ دیکھیں ہم تو یہاں ماشاءاللہ شام میں بڑے اطمینان کے ساتھ سکون دہ آرام دہ سفر پہ پہنچ گئے، لیکن جب بی بی آئی تھی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی تھی۔ یاد ہے علی کی بیٹی 9 گھنٹے کھڑی رہی، باب الساعت پہ کھڑی رہی، اللہ جانے کن کن منزلوں پہ رہی۔ عزیزوں، جو مجھے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ جب تک میں روایت دیکھ نہ لوں میں پڑھتا نہیں ہوں۔ یہ روایت 7 طرح کے مصائب ہیں کہ جو میں کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ یہاں مجلس میں، لیکن اس میں سے پہلی مصیبت نعمان بن منظر مدائنی کو چوتھے امام نے کہا تھا کہ جب ہم شام پہنچے تھے تو انہوں نے کچھ مغنیہ گانے والی بلا لی تھی جو بی بی زینب کے سامنے تالیاں پیٹ رہی۔ دیکھیں آج اس وقت یہ زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ یہاں پر جو یہاں پر بھی بلند آواز سے نہ رو پایا وہ کہاں روئے گا؟ اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا کہ اگر تم اتنا رو جاؤ حسین کے غم میں حتی تصیر دموع الی خدک، یہاں تک کہ آنسو رخساروں تک بہنے لگے، غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے بی بی، ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے بھائی کے غم کے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ امام کی سند سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے وضاحت کی کہا قلیلاً کان ام کثیراً، چاہے قلیل ہو یا کثیر، کبیراً کان ام صغیراً، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ پھر ابن شبیب سے اتنا درد بھرا جملہ کا امام نے، میں بی بی کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر، اس لیے کہ جب ہمارے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بی بی پر کیا گزرتی ہوگی۔ امام نے کہا
اس لیے رونا حسین پر فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا۔ بی بی زینب کی زری کے سامنے اپنے دلوں کو حسین کی بارگاہ میں پہنچا کر مل کر کہنا یا حسین، یا حسین۔ تو بس جب بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر مجالس کے لیے اور سلسلہ ہوتا رہے گا، آپ تک اناؤنسمنٹس آتے رہیں گے، تو سب سے جو زیادہ علماء یہی کہتے ہیں جو واجبات ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہی ہے، نماز ہے، باقی واجبات عبادات ہیں، لیکن جو یہاں آنا ہے تو ہم پرسے کے لیے آتے ہیں، شام میں تو آتا ہے انسان پرسہ دینے کے لیے، ایک بہن کو اس کے مظلوم بھائی کا پرسہ دینے، اور پھر کل جائیں گے انشاءاللہ ایک بیٹی کو باپ کا پرسہ، ایک 4 سال کی بچی کو باپ کا۔ اللہ جانے اس بچی نے انہی راہوں میں کتنے تماچے کھائے تھے، شام کی راہوں میں۔ یا سیدہ زینب سلام اللہ، اور یہاں میں ضرور پہلی زیارت میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت کا، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں زیارت الہیہ میں وَلَأَن تُبَلَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، ہم تو کسی دن روتے ہیں، کسی دن توفیق ہوئی نہیں ہوئی، امام کہتے ہیں میں صبح بھی، ہر صبح کو بھی روتا ہوں، ہر شام کو بھی روتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں پانی کے نہیں، میں خون کے آنسو بہا کر روتا ہوں۔ جب کسی عارف کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے امام سے پوچھا تھا کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں تو کیا حسین کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے کہا ان مصائب پر تو خود حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہا اچھا علی اکبر کے کلیجے پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ یا بی بی زینب آپ کو بڑا صدمہ تھا علی اکبر کی شہادت کا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا شام غریبہ جب بی بی کی چادر چھینی گئی تھی تو وہ سرخ تھی، غم کے موقع پر کوئی سفید چادر کیا نہیں تھی؟ امام نے کہا وہ چادر تو سفید تھی، لیکن جب علی اکبر کا لاشا آیا پھوپھی نے بھتیجے کے لاشے پر حملے آپ کو گرا، جو سفید تھی چادر اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اے مولا بہت سے غم ہے بہت سے دلوں میں، بہت سی حاجتوں کو لے کر آئے، بہت سی تمناؤں کو لے کر آئے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل کے اندر ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید شوہر زوجہ بھی ایک دوسرے سے نہ کہہ پائیں، بہت سی ایسی چیزیں، والدین بچے ایک دوسرے سے نہ کہہ پائیں، لیکن اے بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دی جن کی شہادت پر ہم یہاں آئے ایام فاطمیہ میں۔ بی بی آپ دلوں کا حال جاننے والی ہے، آپ دلوں کا حال جانتی ہے کون کس دل کے ساتھ کون سی حاجت کو لے کر آیا ہے۔ لہذا بی بی، اور جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے تو بہت سو نے التماس سے دعا کرتا تھا، ہماری کراچی ایئرپورٹ پہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کتنے مومنین نے آ کر کہا، میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ہیں ہمارے کاروان میں مومنین کے جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اے بی بی جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں وہ آپ کے در پر آتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی اولاد کی دعا ہے، کسی کے لیے کوئی اور دعا، جن کے والدین گزر چکے ہیں ہم انہیں اس زیارت کے ثواب میں شامل کرتے، اس لیے کہ یہ ماؤں کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا حسین کہنا سکھایا۔ تو میں جملہ مکمل کروں پھر زیارت پڑھتا ہوں میں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ پھر مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روتے ہیں؟ اچھا آپ سوچئے جس شہید کا ذکر کرے ان کا تعلق بی بی زینب سے بنتا ہے، چاہے حسین ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے عباس ہو، اونو محمد ہو، چاہے قاسم کا لاشا ہو۔ جب حسین لائے تھے تو بی بی زینب نے کہا تھا، کیونکہ گٹھری میں تھا نا لاشا، تو بی بی زینب ہی نے کہا تھا بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں پر؟ تو ہر شہید کی شہادت کے مصائب ملتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے۔ امام سے پوچھا کہ آپ کون سے مصائب پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ ساری تو شہادتیں تو ہماری میراث ہیں، ان پر خون کے آنسو نہیں ہیں۔ خون کے آنسو میں اس وقت روتا ہوں
جب شام کا بازار ہو، زینب کا سر کھلا ہوا اور منادی ندا دے رہا ہو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے، یا امام زمانہ علیہ السلام، آپ کا دل یقیناً بڑا مغموم ہوگا، رنجیدہ ہوگا. اور امام کا ذکر ہم نے خاص اس لیے کیا کہ امام ہی کے وسیلے سے ہماری زیارتیں قبول ہوں گی. اب مولا کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اعمال سے وہ راضی ہوں، ہمارے کردار سے راضی ہوں، ہماری گفتار سے، ہماری باتوں سے راضی ہوں، ہمارے عمل سے راضی ہوں. امام نے فرمایا تھا کہ جب ایک عارف سے فرمایا تھا کہ میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگو. یہ امام کا خاص حکم ہے کہ تو سب سے پہلے ہم ہر دعا سے پہلے دعا امام زمانہ پڑھ کر امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگتے ہیں، پھر بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تشریف لے جائیے گا. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے پرزور حیدری صلوات پر محمد وآل محمد.